بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت میں یہ سیکھا تھا کہ اہل ایمان کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی کہ اہل ایمان کا انجام اللہ تعالیٰ نے آیت میں کس طرح بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے، تو ہم میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے اس پر کام کریں۔ تو اس لیے آپ کو پتہ چلا کہ جو آیت اللہ نے آپ کو بتائی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی نجات پانے والے ہیں۔ تو یہ ایک خوشخبری آپ کو سنائی جا رہی ہے، ایک خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، تاکہ پیارے بچوں آپ بھی اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں، آپ کے دل میں بھی اس راہ پر چلنے کی خواہش پیدا ہو، اور آپ کو بھی یہ پتہ ہو کہ آخر جو اہل ایمان ہیں ان کا انجام کیا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن خاص بات کیا کہ محض زبان سے ہی اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، یعنی کہ محض زبان، یہ جو آپ کی زبان ہے کہ آپ منہ سے کہہ دیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، صرف منہ سے ہی وہ اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ کامیابی سے مراد آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اللہ کی رضا سے عافیت کی دعا تو آپ مانگ رہے ہوں اور آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر اس پر بھی آپ کو اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، آرام سے اس پریشانی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے، مگر دنیا میں بھی انسان اس کی تمنا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس آیت کی تلاوت کر کے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ صرف کافر ہی نہیں، وہ لوگ کہ وہ کفر کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہم آیت تلاوت کرتے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ تو پیارے بچوں غور سے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کا کفر اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کے بعد خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر کہ ان کو آپ ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان کو بتائے ہوئے طریقے دوزخ کے عذاب کے بارے میں بتائیں، حلال اور حرام کی تمیز بتا کر حرام کا مرتکب ہونے کی صورت میں ان کو ڈرائیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں تو اس کے انجام آپ کو کیا ہوں گے، کیوں، اور ان کو یہ بتائیں کہ چونکہ آپ دنیا میں بھیجے گئے ہیں
تو یہاں بھیجنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسی زندگی میں آپ نے رہنا ہے اور بعد میں آپ سے سوال و جواب نہیں ہوں گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ذہن میں ہمارے ہر وقت یہ چیز فوکس ہو کہ اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک پریکٹس کے لیے بھیجا گیا ہے. اس پر کام کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، غلطیاں ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً استغفار کریں، 2 نفل ادا کریں، سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں. مگر یہ نہیں ہے کہ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں، غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں اور سیکھنے کی خواہش دل میں نہ لائیں. تو یہ جو کفار جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت رکھی ہی نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب کے سب مسلمان ہوں. اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ ایمان ان کے نصیب میں نہیں ہے، یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے نصیب میں جو ہے وہ ایمان نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر، غشاوتوں، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا. یعنی مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر. یعنی ان کے دلوں پر، سمعہم کا مطلب ہے ان کے سماعت یعنی کانوں پر، یعنی اور ان کی بصارت کا مطلب ہے یعنی ان کی آنکھوں پر، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. تو اس آیت میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت کو لکھا ہی نہیں تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ خواہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، ان کے نصیب میں چونکہ ایمان ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ وہ مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے، یعنی کہ ان کی تبلیغ کے طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا عرب جو ہے وہ اسلام قبول کر گیا. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت ان کے نصیب میں نہیں لکھی تھی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ جو لوگ، من یقولو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. بعض لوگ یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. تو اس آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کے عدم ایمان کی وجہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ کفر اور معصیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مسلسل ارتکاب، یعنی مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق قبول کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، جو سمجھ ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو گئی. ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، یعنی کہ ان کے کان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ حق بات کو سننے کی
کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو پھر ایسے لوگ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے اچھے طریقے سے کام سر انجام دیتے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کو ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ میں آپ کو وہ حدیث سناتی چلوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مومن اگر گناہ کرتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں وہ اس کا صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ بہت سوچ سمجھ رکھنی چاہیے کہ آئندہ ہم انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ گناہ کے اگر ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھے اور شام تک بچے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، بس اٹھے اور صبح ہوئی اور شام ہو گئی، نہیں۔ اب آپ کو قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ اب آپ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، ابھی سے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو پورے دن میں آپ کا کوئی ایسا کام نہ ہو جو گناہ میں شامل ہو۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہی زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ میں قرآن پاک پر بیان فرمایا، یعنی کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ زنگ کی صورت میں ان کے دلوں پر چڑھ گیا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیٹا یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت میں جیسا کہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو۔ تو یہاں تیسرے گروہ یعنی کہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو منافقین کسے کہتے ہیں یہاں آپ کو یہ بات پتہ چلے گی۔ بیٹا منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر دل سے وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہوتے، دل سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مسلمانوں کو اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر یہ ان کا جھوٹا طرز عمل ہے، یہ ان کا جھوٹا طریقہ ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر بیان فرما دیا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب اور ان جھوٹی باتوں کے بارے میں آگاہ فرما دیتے ہیں۔ یوں اس فریب کاری کا جو وہ کرتے ہیں اس کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے کہ جھوٹ بولا، ایمان نہیں لائے، اپنی آخرت تو انہوں نے تباہ کر لی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو سب اطلاع دے دیتے تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم
قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ نے اس بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے المناک، بما کانوا یکذبون، جو تھے وہ جھوٹ بولتے، یعنی اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بیماری سے کیا مراد ہے؟ تو ان لوگوں کی بیماری سے مراد کفر و نفاق کی بیماری، یعنی کہ ایک تو کفر کرتے تھے، دوسرا وہ منافق تھے۔ کفر و نفاق کی بیماری مراد ہے کہ جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں آپ نے یہ بھی سیکھا کہ کبھی بھی زبان پر آئندہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، اگر کیونکہ جھوٹ بولنا تو منافقین کی علامت ہے۔ مسلمان کی زبان پر صرف اور صرف ہر حالت میں سچ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے آپ پر عائد کر رکھے ہیں کہ وہ آپ کے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور جو بھی عمل آپ کریں گے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے روز اچھے عمل کی کوشش کریں گے، اس لیے روز اچھے عمل کی کوشش کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان کے لیے، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم تو انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب ان کو نصیحت بھی کی جائے تو وہ نصیحت بھی نہیں سن رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ ان کو اتنا شعور ہی نہیں کہ جو فساد وہ زمین میں پھیلا رہے ہیں، جو بری حرکتیں وہ کر رہے ہیں، ان کو پتا ہو کہ یہ ان کی بری حرکتیں ہیں۔ اللہ نے یہ سوچ سمجھ بھی ان سے چھین لی ہے، یہ بھی ان کو شعور ہی عطا نہیں کیا کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں، وہ اچھائی کی کوشش کر سکیں۔ تو منافقین کا کردار ہی یہ رہا ہے کہ وہ فساد کو پھیلاتے ہیں، اشاعت بھی فساد ہی کی کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، یعنی کہ وہ تو بہتری کر رہے ہیں۔ یعنی عمل ان کا کیا ہے؟ عمل ان کا تمام اللہ کے حقوق کی، تمام اللہ کے احکامات کو توڑنے والا ہے، لیکن جب ان کو سمجھانے کے لیے کہا جائے تو دعویٰ بیٹا وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھائی کے کام کرنے والے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ الا، خبردار، انہم، بے شک، ہم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن نہیں یہ شعور رکھتے۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور یعنی کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ واضح طور پہ ان کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو پھر وہ بے شک جتنے مرضی دعوے کریں، یہ صرف ان کی ہی دلی تسلی کے لیے ہیں،
تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی دعا کرتے رہنے چاہیے، نیک عمل کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ منافقین نے جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے وقوف بھی کہا، جیسے کہ اگلی آیت میں آپ کو پتہ چلتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، یعنی کہ صحابہ کرام مراد ہے، ایمان لائے لوگ، قالو تو کہتے ہیں، نومنو ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف، استغفر اللہ، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ بیٹا اس آیت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، اور جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے قرآن پاک تو آپ نے ویسے ہی نہیں گزر جانا، بلکہ یہ آیت آپ کو سکھا کیا رہی ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے، کس طرح قرآن کی بات ہمیں کیا چیز سمجھاتی ہے، وہ چیز میں آپ کو سمجھاتی ہوں، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، یعنی کہ رکے نہیں۔ تو آج کے منافق یہ باور کرواتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان ہی سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم یعنی کہ پرانے ہوں یا نئے ہوں دونوں منافقین کی تردید فرما دی۔ یہ آیت پہلی بات کیا ہو گئی کہ تمام منافقین کی تردید ہے، تردید کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رد کرتی ہے، رد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کو کاٹ دیتی ہے، ان کی بات کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ بتا دیتی ہے کہ ان کی بات جھوٹی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفاد کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ بیٹا یہ جو بات ہمیں یہاں سے پتہ لگ رہی ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، کوئی ایسی چھوٹا موٹا ایشو پیش آ جائے، تو اسی پر ڈٹے رہ کر اگر ہمارے اعمال خراب ہو رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس بات کو اور آخرت کے لیے اگر ہمیں دنیا میں لگ رہا ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے کچھ کمی آ گئی ہے یا اس کے چھوڑ دینے سے ہمارا دنیا میں نقصان ہو گیا ہے، تو وہ نقصان بھی ہمیں کر دینا چاہیے، وہ نقصان بھی ہمیں کر دینا چاہیے، لیکن اپنے اعمال جو ہیں ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں وہ بہت لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے، فساد سے بچنا چاہیے، فساد سے بچنا چاہیے۔ اس طرح یہ آیت آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے کہ وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے بھی صحابہ کرام کی مثال مشعل راہ ہے، یعنی ہمیں انہیں پڑھنا ہے اور ان کی زندگی کے مطابق چلنا ہے، ان کی زندگی کے مطابق چلنا ہے۔ تو اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اچھے ایمان والے، بہترین ایمان والے
کون لوگ ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ اب اس آیت کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ یہ شوق اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اپنے شوق کو آہستہ 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 آپ اسی طرف لے کر آئیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔